وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 11 سے 15 تک آج کا سبق زیر مطالعہ ہے۔ آج کے سبق کے دو موضوعات ہیں سامعین اکرام۔ پہلا اس میں یہ ہے کہ مومن کا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے۔ دوسرا، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری سے ڈرا وہ کامیاب ہوگا۔ سامعین اکرام، آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين۔ ان کے پیغمبروں نے کہا، کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا فرمانے والا ہے، جو تمہیں بلاتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو تمہاری خاطر بخش دے اور تمہاری نافرمانیوں کے باوجود تمہیں ایک مقرر میعاد تک مہلت دیے رکھتا ہے۔ وہ کافر بولے، تم تو صرف ہمارے جیسے بشر ہی ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں ان بتوں سے روک دو جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، سو تم ہمارے پاس کوئی روشن دلیل لاؤ۔ سامعین اکرام، آیت نمبر 11 سورہ ابراہیم، لفظی ترجمہ۔ قالت لہم رسلہم، کہا ان کو ان کے رسولوں نے، ان نحن الا بشر مثلکم، ہم تو تمہاری طرح ہی کے ایک انسان ہیں، ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، ولیکن اللہ یمن، لیکن اللہ تعالیٰ احسان کرتا ہے، علی من یشاء، جس پہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں سے، وما کان لنا، اور ہماری یہ پوزیشن نہیں ہے، ان نأتیکم بسلطان، کہ ہم تمہیں کوئی معجزہ دکھائیں، الا باذن اللہ، مگر اللہ کا حکم اگر ہو وہ الگ بات ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پہ بھروسہ کرتے ہیں مومن۔ سامعین کرام، رسولوں کا اللہ تعالیٰ ایک مختصر سا ہمیں واقعات بنا رہے
تمام رسولوں کو اکٹھا کر کے انہوں نے کیا دعوت دی، ان کو کیا جواب دیا گیا، اس کا انجام کیا ہوا۔ اور یہ بھی یعنی بیان کرنا ضروری ہے کہ آج بھی یعنی وہ وقت آج بھی ہے، ہمارے پاس بھی ایک رسول آ چکے ہیں اور ہمیں بھی دعوت دے رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ یعنی یہ الگ بات ہے کہ ہمیں واسطے سے وہ دعوت ملی ہے، یعنی ان کے جو علماء حق ہیں انہوں نے یہ دعوت ہم تک پہنچائی ہے۔ اگر ہم اس دعوت کو ٹھکرا دیں پھر ہمارا انجام دنیا اور آخرت میں عذاب کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، یعنی جو سنت اللہ تعالیٰ کی گزشتہ قوموں کے ساتھ تھی ابھی بھی وہ سنت برقرار ہے، صرف یہ ہے کہ تھوڑی سی شکل تبدیل ہو گئی ہے۔ پہلے قومیں اجتماعی طور پہ برباد کر دی جاتی تھی، ہلاک کر دی جاتی تھی، عذاب آتا تھا۔ اب وہ چیز جو ہے وہ تھوڑی سی چینج ہو گئی ہے کہ وہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، لیکن بہرحال عذاب آتا ہے، اب بھی آتا ہے، اور لوگ اس عذاب کی بنا دنیا اور آخرت میں عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے۔ تو گزشتہ آیت میں رسولوں کو یہ کہا گیا قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، کہ تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، تم میں تو کوئی خاصیت نہیں ہے۔ قالت لہم رسولہم، اس کے جواب میں رسولوں نے کہا ان نحن الا بشر مثلکم، ٹھیک ہے ہم تو تمہاری ہی طرح کے انسان ہیں۔ اور یہ بات سامعین اکرام عقل تسلیم کرتی ہے کہ انسان کے لیے انسان ہی اس کو نصیحت کر سکتا ہے، کوئی اور مخلوق تو نہیں کر سکتی، نہ اس کے پاس جنات آ سکتے ہیں، نہ ملائکہ آ سکتے ہیں۔ انسان کو تو انسان ہی چاہیے نصیحت کے لیے، کیونکہ ان کی زبان میں بات کرے اور ان کو بات سمجھائے۔ تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ رسالت پہ یہ اعتراض کیا جاتا تھا، یا آج بھی سامعین اکرام ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو کچھ ماوراء مخلوق خیال کرتے ہیں کہ یہ کوئی الگ طریقے سے ہوں گے اور وہ ہوں گے۔ اس ضمن میں ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، پرانا واقعہ ہے سوات کا۔ سوات میں ایک گاؤں ہے، وہ نل اس کا نام ہے، نل۔ تو پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کنواں ایک جگہ ہوتا تھا کہ اور عورتیں جاتی تھیں، اب ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ گھر کے لیے پانی لانے کے لیے، تو وہ ٹولیوں کی شکل میں جاتی تھی، اے بہن آؤ چلو پانی، اے بہن آؤ، تو ایک گروپ بنا کے چلی جائے، اور راستے میں پھر وہ اپنے قصے کہانیاں بیان کرتی رہتی تھی، جو بھی عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ عورتوں سے چپ نہیں رہا جاتا۔ تو ایک جب کنویں پہ جا رہی تھی، ان عورتوں میں سے ایک نے کہا اے بہن تعجب ہے، اب افسوس ہے کہ آج کے دور میں کوئی اللہ والا باقی نہیں رہا، اچھا یعنی اچھا آدمی کوئی نہیں رہا۔ تو دوسری نے کہا بھئی کیا بات ہو گئی؟ انہوں نے کہا دیکھو وہ ہمارے جو نلو صاحب ہیں وہاں، یعنی ایک اللہ کے بندے رہتے ہوں گے نلو صاحب، ان کے بھی بیٹا ہو گیا۔ تعجباً ناک پہ انگلی رکھ کے نا ایسے، ہائے بہن یہ دیکھو کتنے تعجب کی بات ہے، کوئی اچھا بندہ رہا ہی نہیں ہے، وہ نلو صاحب کا بھی بیٹا ہو گیا۔ یعنی آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اور ہم اگر آپ دیکھیں نا تو ہم یہ شکوہ شکایت میں کہتا رہتا ہوں کہ لوگ کرتے رہتے ہیں یار وہ پرانے جو اولیاء اللہ تھے وہ آج نہیں ہیں۔ تو یہ ایک ذہنیت ہے کہ کوئی ولی اللہ ہوگا تو اس کے ساتھ کوئی کرامت خاص ہونی چاہیے، یا اس کو آگ پہ چلنا چاہیے، یا پانی پہ چلنا چاہیے، یا ہوا میں اڑنا چاہیے، یا کوئی نہ کوئی کرامت اس سے منسوب ہونی چاہیے، تو وہ پھر ہم مان لیتے ہیں، چاہے وہ نماز بھی نہ پڑھتا ہو، لیکن پھر وہ ہمارے نظر میں مقبول ہوتا ہے۔ تو یہ بات نہیں ہے سامعین کرام، رسول بھی اسی طرح کے انسان ہوتے ہیں۔ قالت لہم رسلہم ان نحن الا بشر مثلکم ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ،
لیکن اللہ تعالیٰ احسان کر دیتا ہے جس پہ چاہتا ہے اپنے بندوں سے۔ تو سامعین کرام، پیغمبروں کی جہاں تک بات ہے تو یہ ٹھیک ہے کہ پیغمبر کا پیغمبری منصب جو ہے وہ کسب پہ نہیں ملتا، یعنی محنت سے نہیں ملتا، اعمال کی بدولت نہیں ملتا، محنت سے نہیں ملتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ وہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے ان میں سے کوئی بندے چن لیتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من اناب، یہ ایک آیت ہے قرآن پاک کی کہ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے عام لوگوں کو جو چاہے، اپنی طرف آنے کی ہدایت دیتا ہے۔ تو ولایت اور پیغمبری میں تھوڑا سا یہ فرق ہے سامعین اکرام، لیکن بعض اولیاء اللہ بھی مادرزاد اولیاء اللہ ہوتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن عام طور پہ ولایت کا منصب جو ہے وہ آپ اپنی محنت اور اس سے حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر متقی جو ہے وہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والا ہے اور متقی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ کل نقی تقی فہو من اہلی، ہر نیک پار اور متقی جو ہے وہ میرے اہل سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو یہ پیغمبروں نے جواب دیا، وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ، اور ہماری یہ شان نہیں ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر ہم تمہیں کوئی اپنے اختیار و مرضی سے کوئی معجزہ دکھا دیں۔ ہمارا کام تو پہنچانا ہے، رسالت ہے، پہنچانا ہے، پیغام پہنچا دینا ہے۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صرف پہنچا دینا ہے۔ فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے اور ہمارے ذمے جو ہے وہ حساب کتاب ہے۔ سامعین اکرام، وما کان لنا، اچھا یہ ہو گیا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، باقی ہمارا اعتماد اور بھروسہ لوگوں اللہ پہ ہے، اسباب پہ نہیں ہے۔ تم اگر ہماری بات نہیں مانتے تو ہم تمہاری مخالفت سے ڈرتے نہیں ہیں، ہمارا اعتماد و بھروسہ ہے اللہ پہ۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ، اور کیا ہوا ہمیں کہ ہم اعتماد اور بھروسہ نہ کریں اللہ پہ۔ وقد ہدانا سبلنا، اور ہمیں ہدایت دی ہے اس نے ہمارے راستے کی، یعنی جو سیدھا راستہ ہے وہ ہمیں بتایا ہے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، اور تم اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہتے ہو تو ہم اس پہ صبر کریں گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ پہ چاہیے کہ بھروسہ کریں، اعتماد کریں، بھروسہ کریں بھروسہ کرنے والے۔ سامعین اکرام، ان آیات میں جو رسالت کی ڈیوٹی ہے یا دعوت، میں اگر الفاظ عام کر دوں، دعوت اللہ، داعی کا کام جو ہے وہ دعوت دینا ہے اور بھروسہ اس کا اللہ تعالیٰ پہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو الفاظ ہیں یہ صرف پیغمبروں کے نہیں ہیں، لیکن یہ آج بھی مشعل راہ ہیں داعیان حق کے لیے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں وہ مخلوق سے کسی اجر کی توقع یا تمنا نہیں رکھتے، ان کا بھروسہ اور اعتماد جو ہے اللہ تعالیٰ پہ ہوتا ہے اور وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ دوسرا اس میں صبر کا ہے، وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، تم جو ہمیں تکلیف دو گے ہم اس پہ صبر کریں گے، اور ہمارا تو بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ ہے۔ پھر جواب میں ان کو کیا کہا گیا؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہا گیا کافروں کی طرف سے، لِرُسُلِهِمْ، ان کے رسولوں کو۔ لفظی ترجمہ پہلے سن لے، وَقَالَ الَّذِينَ، کہا کافروں نے، لِرُسُلِهِمْ، اپنے رسولوں کو، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم تمہیں نکال لیں گے اپنی زمین سے، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تم ہماری ملت پہ واپس آ جاؤ گے۔ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ،
ان کی طرف وحی کی گئی، رسولوں کی طرف ان کے رب نے، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ہلاک کر دیں گے ظالموں کو۔ تو وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، کہا کافروں نے اپنے رسولوں کے یعنی دیکھیں یہ ہو کیا رہا ہے، پیغمبر جو ہے نجات کی طرف بلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے رہا ہے، اور یہ تو بہت منافع کا سودا ہے سامعین کرام۔ پیغمبر تو جنت کی طرف بلاتا ہے، جنت آخرت کی کامیابی کی طرف بلاتا ہے، اب اس سے سلوک کیا جا رہا ہے۔ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم تمہیں اپنے زمین سے نکال دیں گے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکال دیا گیا، آخر کار نکال دیا گیا۔ اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تم ہماری ملت میں واپس آ جاؤ گے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس سے پہلے نبی جو تھا ان کی ملت پہ تھا، نہیں، وہ چونکہ اس کے رسالت کی اس وقت ڈیوٹی نہیں تھی، ایک نارمل زندگی گزار رہے تھے، تو مطلب یہ ہے کہ تم پرانی روش اختیار کر لو گے، اگر ایسا نہیں کرو گے تو ہم تمہیں نکال دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی رسولوں کو، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، وہی کی ان کی طرف ان کے رب نے، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور زمین میں تمہیں ان کے بعد تمہیں سکونت دیں گے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے یہ سلوک، یعنی اس کا مطلب یہ ہے سامعین کرام، پہلے میں یہ ترجمہ کر لوں، تھوڑا سا رہتا ہے، ذالکہ یہ اس کے لیے ہے، یہ انجام اس کے لیے ہے، لمن خاف مقامی، جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، وخاف وعید، اور میری جو ڈراوا ہے اس سے ڈرے۔ اس میں مومن کو سامعین اکرام یہاں اگر آپ دیکھیں ٹیکسٹ کی طرف اگر آپ خیال کریں، ذالک لمن خاف مقامی، یہ اس شخص کے لیے، یعنی ہر اس شخص کے لیے ہے یہ سلوک، یہ سنت، یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کا، کہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اور ظاہر ہے سامعین کرام اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا جو ہے یہ ایک بہت عظیم الشان واقعہ ہوگا۔ ہم تو اس کو بھولے ہوئے، اس دن کو ہم بھولے ہوئے، اکثریت ہم لوگوں کی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے دن کو بھول گئے، اور تیاری نہیں ہے۔ دیکھیں اگر یاد ہوتا تو ہم اس کے لیے تیاری کر دیں۔ اگر صبح آپ نے کہیں دور جانا ہے، مثال کے طور پہ صبح آپ کی فلائٹ جو ہے، کہیں کے لیے بھی فلائٹ آپ کی 4 بجے ہے، صبح کے 4 بجے، اور پھر آپ کا گھر ایئرپورٹ سے تقریباً 40 کلومیٹر دور ہے، اور 3 گھنٹے پہلے رپورٹ کرنی ہوتی ہے ایئرپورٹ پہ، مثال کے طور پہ، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ تو رات کو سونے کے عادی ہیں، اور 9 بجے سو جاتے ہیں، اور صبح 6 بجے اٹھتے ہیں، فلائٹ آپ کی 4 بجے ہے، 3 گھنٹے پہلے مطلب 1 بجے آپ کو پہنچنا ہے، پھر سفر بھی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ یعنی وہ مسافر کوئی چین کی نیند سو لے گا؟ ہرگز نہیں۔ اس کو تو فکر ہوگی کہ بھئی میں نے اتنے پیسے خرچ کیے ہیں، اور میں نے جانا بھی ہے، اور میرا جانا وہاں بہت زیادہ ضروری ہے، پھر امید ہے کہ وہ سوئے گا نہیں۔ لیٹ کے اس کے جو متعلقین ہیں وہ جب بھی ٹائم ہوگا تو اس کو فوراً اٹھا دیں گے کہ بھئی چلو چلو۔ تو یہ ایک احساس ہوتا ہے سامعین کرام۔ دیکھیں آج ہم دنیا میں ہیں، یہ بات ذرا غور سے سنیں، آج دنیا میں ہیں، کل آخرت میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے روز حشر سب جمع اللہ تعالیٰ، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں اکٹھا کرے گا۔ اب یہ ہے نا کہ وہاں ہوگا کیا؟ وہاں تو حساب کتاب ہے، فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، ایک ٹولی جو ہے وہ جنت میں جائے گی، اور دوسری جو ہے جہنم میں جائے گی۔ پھر پہلے حساب کتاب ہوگا، اور ہر شخص سے اللہ تعالیٰ اکیلے حساب کتاب لے گا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آ گئے نا اکیلے، تو ہر شخص سے
اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے گا اس کے جو زندگی کا کہ بھئی میں نے تمہیں پیدا کیا تھا آخرت کی کامیابی کے لیے، تم نے کیا کیا، زندگی کیسے گزاری۔ اور سامعین اکرام یہاں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں آخرت کی تیاری یا اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کو بھول گئے، غافل ہیں اس سے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ گیا اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے۔ تو سامعین اکرام یہ بہت ایک ایسی بات ہے کہ جس سے بے خوف نہیں ہوا جا سکتا، یعنی اگر آپ نے بے خوف ہو کے زندگی گزاری تو پھر رب کے سامنے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اور دوزخ میں فرشتے آپ کو گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے۔ ابھی تذکرہ آ رہا ہے اس کا۔ تو ذالک لمن خاف مقامی و خاف وعید، اور جو میرے وعدے وعید ڈراوے سے ڈرے ان کے لیے یہ انجام ہوگا۔ کیا؟ لنہلکن الظالمین، ظالم کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گا اور زمین میں اللہ تعالیٰ سکونت ان کے بعد ان کو عطا فرمائے گا۔ یہ ایک بات طے ہے سامعین کرام قرآن سے بھی کہ والعاقبۃ للمتقین، آخری انجام جو ہے وہ متقین کا ہے، متقین کے لیے کامیابی ہے۔ تو واستفتحوا، انہوں نے مدد چاہی اللہ تعالیٰ سے، وخاب کل جبار عنید، اور ہر تباہ ہو گیا، وخاب تباہ ہو گیا کل جبار، ہر سرکش عنید ضدی۔ تو یہ سرکشی اور ضد جو ہے سامعین اکرام یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر سرکش اور ضدی کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ تو اس بندے کو پسند کرتا ہے جو رب کے حکم کے سامنے سر جھکا دے، اور اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دیتا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ اتنا کافی ہے، اور ابھی میں تلاوت کروں گا، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان نأتيكم بسلطان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ اللہ۔ سامعین کرام ترجمہ سنا دے۔ قالت لہم رسلہم، کہا ان کو ان کے رسولوں نے، ان
ان نحن الا بشر مثلکم، ہم نہیں ہیں لیکن تمہاری طرح کے انسان ہیں، ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ احسان فرماتا ہے اپنے بندوں سے جس پہ چاہے۔ وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان، اور ہمارے لائق یہ بات نہیں ہے ان نأتیکم بسلطان کہ ہم لے آئیں تمہارے لیے کوئی معجزہ الا باذن اللہ، مگر یہ کہ اللہ کا حکم ہو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ پہ بھروسہ کریں مومن، اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں مومن۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ، کیا ہوا ہمیں کہ ہم بھروسہ نہ کریں اللہ پہ، وقد ہدانا سبلنا، اور اس نے ہمیں ہمارا راستہ دکھایا، کامیابی کا راستہ اس نے بتایا۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، اور یقیناً ہم صبر کریں گے تمہاری ایذاؤں پہ۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ ہی پہ بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، کہا کافروں نے اپنے رسولوں کو، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم نکال لیں گے تمہیں اپنی زمین سے، اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تمہیں واپس ہونا پڑے گا ہماری ملت پہ۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، پس وہی کی ان کو ان کے رب نے، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور زمین میں تمہیں بسا دیں گے ان کے بعد۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي، یہ انجام اس شخص کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، وخاف وعید، اور میرے ڈراوے سے خوف کیا اس نے۔ واستفتحوا، پیغمبروں نے فتح چاہی، وخاب کل جبار عنید، اور برباد ہو گیا ہر سرکش اور ضدی۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Their messengers said to them, "We are only humans like you, but God favors whomever He wills from among His servants. We cannot possibly show you any proof, except by leave of God. In God let the faithful put their trust." وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ.
And why should we not trust in God when He has guided us in our ways? We will persevere in the face of your persecution, and upon God the reliant should rely. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. Those who disbelieved said to their messengers, "We will expel you from our land unless you return to our religion." And their Lord inspired them, "We will destroy the wrongdoers." وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. And we will settle you in the land after them. That is for him who fears my majesty and fears my threats. وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. And they prayed for victory, and every stubborn tyrant came to disappointment. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.